بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم، لیکن یہ ہوں کیسے؟ یہ مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کے اندر سے غدار اٹھتے ہیں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ان کی طاقت پارا پارا ہو گئی ہے۔ اور دیکھیے، پہلے ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور حرم سے دعائیں کی جاتی تھیں، امام کعبہ سب دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب انہی فلسطینی مسلمانوں اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف جو محاذ بن رہے ہیں، ان کا حصہ بن گئے ہیں، اور یہودیوں نے جس طرح فلسطینیوں کا دم تنگ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اب مل گئے ہیں یہ ہمارے عرب بھائی۔ اور پہلے UAE نے ان کو تسلیم کیا، بحرین نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو کشمیر کا انہوں نے بند کیا ہوا، ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا، ان کے اوپر تقریباً 8-9 لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے۔ ان ہندوؤں کے ساتھ بھی ان کی پیار اور محبت کی پنگیں عربوں کی بڑھ رہی ہیں۔ تو ان کے اندر ایمان، عقیدے اور وہ جو اخوت کا معاملہ بالکل اب ختم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اب پاکستان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ پاکستان اگر اس موقع کے اوپر نہ اٹھا اور امت مسلمہ کی لیڈرشپ قبول نہ کی اور ان کو ایک پلیٹ فارم نہ دیا، تو یہ تباہی بہت زیادہ آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیں پوری طرح شعور کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے جو عقائد ہیں وہ بھی درست کریں، ایمان درست کریں۔ اللہ کی ناراضگی ہے شرک کی وجہ سے اور فرقوں کی وجہ سے۔ اور میں نے اپنے مختلف ویڈیوز کے اندر ایک ایک قسم کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اگرچہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے اور وہ پریشان بھی ہو گئے کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں۔ تو واقعی سارے غلط ہیں میرے بھائیوں، کوئی فرقہ، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ لہٰذا اب عام مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ان مولویوں سے اور ان پیروں سے اور ان عام جس طرح سیاسی لوگ ہیں، ان سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں۔ عام لوگ آگے بڑھیں، ایمان خالص کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اللہ کا نام لے کے پہلے پاکستان کے اندر سے ہر طرح کے شرک اور کفر کو مٹائیں، اور پھر اس کے بعد ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایمان خالص کے اوپر صرف مسلمان ہیں بس، کوئی نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث۔ جو اس طرف اشارہ بھی کرے سمجھو یہ مجرم ہے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے۔ ان کو بالکل ان چیزوں سے نکلو، اور پورے شعور کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ بتاؤ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے، کیا وہ صحابہ کرام اس طرح تھے؟ آپ ذرا سا تو غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو لہٰذا اب وقت ہے اٹھنے کا۔ اور اس کے بعد ایک بلاک بنے، پوری طرح یہ جو 2-4 اسلامی ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو اور منظم کیا جائے، اور لوگوں کو کہا جائے اب یہ پلیٹ فارم ہے بھائی، یہ اسلام کا پلیٹ فارم ہے، ایمان خالص کا پلیٹ فارم ہے۔ شرک اور کفر سے توبہ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور جو انٹرنیشنل وال بن رہا ہے وہ خالص آپ کے حق میں بن رہا ہے۔ یقین کیجئے بہت بڑا فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ ابھی آگے دجالی فتنے آ رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو اصلی دجال آئے گا، جو خدائی کے دعوے کرے گا، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا اگر ایمان خالص نہ کیا، آج اگر اس کے لیے نہ اٹھے اور آج کچھ تیاری نہ کی۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اٹھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ جرأت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ یعنی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بالفرض دنیا میں اللہ نے آپ کو نہ پکڑا تو یاد رکھیے جو مرتا جائے گا جہنم کی آگ کے لیے اندر ہمیشہ کے لیے اترتا چلا جائے گا۔ اگر یہ ایمان عقیدے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اور میرا بھی حامی و ناصر۔